مرکز اہل سنت تمل ناڈو دارالعلوم امام احمد رضا ایسوسی ایشن نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے تمل ناڈو میں ایک اور مسجد کا افتتاح عمل میں آیا۔ تمل ناڈو کے ضلع ویلور کے پیرنم پیٹ میں مرکز اہل سنت تمل ناڈو دارالعلوم امام احمد رضا ایسوسی ایشن کی جانب سے مسجد غوث اعظم و مدرسہ غوث اعظم کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر لال پیٹ کی درگاہ سید قاسم حسین رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد سے نئی مسجد غوث اعظم تک جلوس نکالا گیا۔ باضابطہ طور پر شام 5 بجے اس مسجد کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مرکز اہل سنت دارالعلوم امام احمد رضا کے پرنسپل و درگاہ موسیٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین و خلیفہ حضور اشرف الفقہ غوث مدنی کی صدارت میں منعقدہ اس افتتاحی اجلاس میں مولانا مصطفیٰ علی مصباحی، مولانا سلیم سراجی، مولانا واجد حسین ربانی، مفتی جواد اختر مصباحی، مفتی ارباز عالم، مولانا نثار بادشاہ عزیزی، قاری محمد علی کمالی، مولانا فیصل رضا، مولانا ریاض احمد بخاری، مولوی سید اکبر حسین رضوی، مولوی صادق بادشاہ رضوی، حافظ شاہ الحمید، ڈاکٹر غلام حیدر قریشی، انصر پاشا اور سید اعجاز احمد، عمران حسین، معین الدین، نظام بادشاہ، کبیر احمد، افروز خان، آصف باشا، سعد اللہ وارسی، سید ذاکر حسین، سید اقبال احمد صاحب اور ایسوسی ایشن کے ذمہ داران، درگاہ و مسجد کمیٹی کے ذمہ داران اور محلے کے مسلمان موجود رہے۔ مرکز اہل سنت دارالعلوم امام احمد رضا ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے لگاتار مذہبی پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں اور ایسوسی ایشن فلاحی کام میں بھی کافی آگے رہتا ہے۔ الحمدللہ یہ پرنم پیٹ مسجد جو مسجد غوث اعظم کی نسبت سے ہے، یہ 2 سال پہلے مسجد خریدی گئی اور پچھلے 2 سال سے ہمارے سید غوث مدنی صاحب اور سید مصطفیٰ علی مصباحی صاحب، ڈاکٹر غلام حیدر قریشی صاحب اور بھی لوگوں نے، ان کی ٹیم نے یہ کام کیا۔ الحمدللہ 2 سال میں الحمدللہ بڑی کوششوں کے ساتھ یہ چونکہ اہل حدیث بندیوں کا گڑھ ہے، یہاں ایک بھی سنی مسجد نہیں، ایک بھی، یہ ایک تاریخی کام الحمدللہ ہوا اور یہ در حقیقت یہ مسجد غوث اعظم آنے کے بعد الحمدللہ اللہ پر یقین توکل ہے کہ انشاءاللہ یہاں سنیت کا بہت بڑا کام ہوگا۔ یہ ایک راستہ کھلا ہے اور ایک مسجد ابھی مسجد غوث اعظم بنی، انشاءاللہ اور مسجدیں بنیں گی۔ یہ ایک تاریخی کام تھا، اسی لیے آج صبح الگ الگ علاقوں سے، کوئی حیدرآباد سے، کوئی کولکتہ سے، کوئی بنگلور سے، کوئی چنئی سے آئیں، بہت دور دور سے بڑی بڑی شخصیات آئیں، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام آئیں، مناظر اہل سنت آئیں۔ یہاں آ کر الحمدللہ ان لوگوں نے صبح 10 بجے سے لے کے آج ابھی 6 بجے تک یہ پروگرام چلا، جس میں مسجد کے حوالے سے بتایا گیا اور سب سے اہم پوائنٹ بتایا گیا کہ کس امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، جس کا عقیدہ صحیح اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ اور ایک تاریخی چیز پورے تمل ناڈو میں یہ ہے کہ اس مسجد میں بغیر مائک کے نماز ہوگی اور اس مسجد میں جو اذان ثانی جو جمعہ کا ہے وہ مسجد کے باہر ہوگی، جو 99% تمل ناڈو میں نہیں ہوتی، جو کہ یہ خلاف سنت ہے۔ الحمدللہ یہ 2 چیزیں اس مسجد غوث اعظم پرنم پیٹ میں، یہ ایک نیا کام، در حقیقت نیا کام نہیں، یہ ایک ایسی سنت جو تمل ناڈو میں اس سنت کو باقی نہیں رکھا گیا، لیکن الحمدللہ مسجد غوث اعظم حضور سید غوث مدنی صاحب کے تحت میں جو تعمیر ہوئی، اس مسجد غوث اعظم میں یہ 2 سنت جو بنا مسجد کے باہر خارج مسجد میں اذان ثانی دینا جو وجود میں آیا، اس سنت کو جاری کیا گیا۔ اور انشاءاللہ عزیز اللہ نے چاہا تو یہ پہلی مسجد جو مسجد غوث اعظم بنی ہے، انشاءاللہ اور بھی مسجدیں بنیں گی اور الحمدللہ اسی مرکز اہل سنت مدرسہ دارالعلوم امام احمد رضا فیضان اشرف الفقہ، اسی کے تحت میں انشاءاللہ یہ سارا کام ہوا۔ اور میں آپ لوگوں سے، اپنے سامعین ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس تنظیم سے جڑیے، انشاءاللہ 2 فائدے ہوں گے، عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی اور اس تنظیم کے تحت آپ
دین کا بہت سارا کام کریں گے. ایک نہیں 4 مسجدیں تعمیر ہوئی اور 3 مدرسوں کی تعمیر ہوئی پچھلے 5 سال کے اندر. تو آپ بھی جڑیں, عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی اور دین کا بھی کام کریں گے مل کر. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں مرکز اہل سنت کی طرف سے کہ آپ لوگ آئیں اور اس تنظیم سے جڑیں. یہ تنظیم چنئی ٹپلیکین CNK روڈ فردوس ہوٹل کے سامنے ہے. آپ آئیں اور آپ اس تنظیم سے جڑیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ مسجد کی تعمیر, مدرسے کی تعمیر اور دیگر دین کے کاموں میں حصہ لیں, آخرت کو سنواریں. تو مجھے مسجد غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افتتاح کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے. میں خانوادہ شہمیریہ دکن کا جو ایک عظیم خانوادہ ہے, اس خانوادے سے جو ہے محل ضلع چتور سے میں تشریف لایا, میں حاضر ہوا ہوں. تو بہرحال اس مسجد کی اس کے موقع پر, اس مسجد کے جو ہے شروعات کے موقع پر, ابتدا کے موقع پر مجھے بلایا گیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے اور الحمدللہ اس طرح کے مساجد, اس طرح کے مدارس اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے نام سے اور اولیاء کرام کے نام سے جو منسوب ہیں, ان مدارس کو جو ہے, ان مساجد کو ہم جو آباد کرنا چاہیے. اور مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور تمام مسلمانان اہل سنت سے میری گزارش ہے کہ یہاں جو مسلک حق, مسلک اہل سنت کا کام جاری رہے اور یہاں جو ہے صلاۃ و سلام کے نذرانے ہوتے رہیں اور یہاں جو ہے دین و سنیت کا کام ہوتے رہے اور یہاں اس مسجد کو آباد کیا جائے. اور یہی میرا کہنا ہے اور میں بڑا ممنون و مشکور ہوں یہاں کی تمام اراکین کمیٹی کا اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے سید غوث مدنی صاحب کا اور ہمارے معین بھائی اور ہمارے کبیر بھائی اور جتنے بھی ان کے رفقا ہیں, جتنے جو اراکین مسجد ہیں, میں ان کا تمام ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ مسجد غوث اعظم, مدرسہ غوث اعظم کی تعمیر ہوئی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے باہر کے جو علماء اکرام سب آئے تھے اور دیگر یہاں کے وانیمبڑی, پیرنمبیٹ, آمبور, ترپتور کے عوام اہل سنت محفل میں شامل ہو کر بڑی کثیر تعداد 500 سے زیادہ عوام اہل سنت جم کر شامل ہو کر اس محفل کو شاندار جلسہ کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کہ میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, کہ میرا ہی رحمت میں دعویٰ. شمع بز میں